اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو بچی ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، بابا آپ روز مندر دودھ لے کر جاتے ہو، بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے، بیٹی مندر جاتا ہوں اور اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا ہوں۔ بچی کہنے لگی، بابا کیا وہ دیوتا اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا، نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پر ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے، بابا پھر آپ دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ بابا کہتا ہے، بیٹی عجیب بات کرتی ہو، پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی، بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی جانا ضرور، لیکن یہ ضد نہ کر کہ دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا، بابا آپ اجازت تو دو۔ پنڈت نے کہا، بیٹی مرضی ہے۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کر مندر میں بت سے کہنے لگی، اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پیے گا۔ اصرار پر اصرار، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کہنے لگی، آج تو دودھ پی لے، ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچی رو رہی تھی کہ اچانک گلیوں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے قریب آئے اور فرمایا، بیٹی کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ بچی نے کہا، بابا یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں دودھ پی، مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیے گا۔ اس نے کہا، میں نے قسم کھائی ہے، جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی، یا اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہتی ہے، ہاں بابا یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھتا نہیں بچی کا خون بہہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرائی، اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ محلے والے بچی کو دیکھ کر کہنے لگے، پنڈت جی آپ کی بچی لگتا ہے اپنی عزت گنوا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی۔ پنڈت بولا، بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا، میں وعدہ کر کے گئی تھی اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ بچی نے کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا تو ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ کہنے لگے، آج پنڈت کی بیٹی انہونی کو ہونی کر دے گی۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر
इसी मंदिर के पास चली और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो। लेकिन आज वो पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रो कर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत व आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। बुत दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ऐ बेटी बता तो सही, वो कल वाला बाबा कौन है जो इसे दूध पिला कर गया था। बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया ये भी मालूम नहीं, लेकिन इधर से आया था और उधर से गया था। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा थे। पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने बुत को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे बुत दूध पीने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है। रिस्क भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है। मेरे नाना मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए? अल्लाह अकबर। आपकी इस करामत से पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई।